بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين۔ حضرات گرامی، سب سے پہلے تو میں مبارکباد پیش کرتا ہوں آپ سب کی خدمت میں کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں یہ ماہ مبارک عطا فرمایا اور یہ موقع نصیب فرمایا کہ ہم اللہ سے لو لگانے اور اللہ سے لو جو لگی ہوئی اس کو بڑھانے کے یہ مواقع ہیں۔ ان مواقع سے خدا کرے کہ ہم صحیح معنوں میں فائدہ اٹھائیں اور خدا کرے کہ ماہ مبارک کی آمد ہم سب کے لیے اور کل امت مسلمہ کے لیے مبارک ثابت۔ ماہ رمضان کے آغاز کے ساتھ ہی اس وقت جو بات پیش خدمت ہے وہ ہے ماہ مبارک کا پیغام۔ ماہ رمضان المبارک ایک پیغام دے رہا ہے، مجھے بھی، آپ کو بھی اور کل امت مسلمہ کو۔ وہ کیا پیغام ہے وہ انشاءاللہ العزیز ابھی میں اس کی وضاحت کرتا ہوں۔ اور یہ پیغام ہے، جیسے کہ میں نے جو آیت تلاوت کی ہے وہ آیت کہلاتی ہے آیت الکرسی۔ تو آیت الکرسی میں موجود جو مضامین ہیں ان کی روشنی میں ماہ مبارک کا پیغام ہے، انشاءاللہ العزیز اس پر گفتگو ہوگی۔ احادیث مبارکہ میں اس آیت کریمہ کے بے شمار فضائل آئے ہیں۔ اللہ کے کلام کا یہ عظیم الشان حصہ ہے اور یہ آیت جو ہے وہ تمام آیتوں کی سردار کہلاتی ہے۔ اس آیت کی خصوصیات میں سے ایک اہم خصوصیت یہ ہے کہ جس جگہ یہ آیت پڑھی جائے گی شیطان وہاں سے بھاگ جاتا ہے۔ قرآن کریم میں لوگ تلاش کرتے ہیں کہ صاحب ہمیں اسم اعظم مل جائے، کیوں؟ اس لیے کہ اسم اعظم اگر معلوم ہوگا تو اس کے ذریعے سے دعا قبول ہو جائے گی۔ تو دعاؤں کی قبولیت کے لیے اسم اعظم کی تلاش ہوتی ہے، اور اسم اعظم قرآن کریم میں 3 جگہوں پر آیا ہے۔ نمبر 1 یہی آیت الکرسی کے شروع میں اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم۔ نمبر 2 سورہ آل عمران کی ابتدا میں الف لام میم اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم۔ اور نمبر 3 سورہ طٰہٰ کی آیت ہے وعنت الوجوہ للحی القیوم۔ معلوم ہوا کہ اسم اعظم الحی اور القیوم کے اندر پوشیدہ ہے۔ اور یہ جو آیت ہے جو آیت الکرسی کہلاتی ہے، ہر فرض نماز کے بعد اگر کوئی شخص اس کو پڑھنے کا اپنا معمول بنا لے تو جنت میں داخلے کے لیے کوئی چیز حائل اور رکاوٹ نہیں ہے۔ ایک ہی چیز ہے بس، وہ ہے موت۔ جیسی موت آئے گی سیدھا جنت میں جائے گا۔ ذرا سوچیے کہ کتنا سستا نسخہ ہمیں بتایا گیا ہے اور ہم کتنے اس سے غافل ہیں۔ ہمیں ایسے نسخے معلوم ہوتے رہتے ہیں اور ہم غفلت برتتے رہتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ غفلت کے ان پردوں کو ہمارے اوپر سے ہٹائے اور ہمیں صحیح معنوں میں ان نسخوں کی قدردانی کی توفیق نصیب فرمائے۔ آیت الکرسی اس کے 10 جملے ہیں اور 10 جملوں میں 10 مضامین پوشیدہ ہیں۔ پہلا جملہ اللہ لا الہ الا ہو، یہ جملہ جو ہے توحید پر مشتمل ہے کہ اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں، صرف ایک ہی معبود ہے اور وہ ہے اللہ۔ دوسرا جملہ اسی کی دلیل ہے الحی القیوم، ہم جس کا تذکرہ کر رہے ہیں وہ حی بھی ہے اور قیوم بھی ہے، زندہ بھی ہے اور قائم رہنے والے بھی ہے، ہمیشہ سے ہے اور ہمیشہ رہے گا۔ تیسرا جملہ ہے لا تأخذہ سنۃ ولا نوم، اسے نہ اونگ آتی ہے اور نہ نیند آتی ہے۔ یہ اونگ کا آنا یا نیند کا آنا یہ نقص ہے،
یہ عیب ہے، اور اللہ تعالیٰ تمام نقائص سے اور عیوب سے پاک ہے۔ چوتھا جملہ لہو ما فی السماوات و ما فی الارض، کائنات کا چپا چپا ذرہ ذرہ اسی کے قبضے میں ہے، اس کے علاوہ کسی اور کے کنٹرول میں نہیں۔ پانچواں جملہ من ذا الذی یشفع عنده الا باذنہ، کون ہے جو اس کی اجازت کے بغیر اس کے سامنے کسی کی سفارش کرے؟ کوئی سفارش نہیں کر سکتا اللہ کی اجازت کے بغیر۔ چھٹا جملہ یعلم ما بین ایدیہم وما خلفہم، وہ ذات جو علیم بھی ہے، خبیر بھی ہے، مخلوق کے تمام بھیدوں سے واقف ہے۔ معبود وہی ہو سکتا ہے، اس کے سوا کوئی معبود نہیں ہو سکتا۔ ساتواں جملہ ولا یحیطون بشیء من علمہ الا بما شاء، وہ علام الغیوب ہے اور اس کے سربستہ رازوں تک پہنچنا کسی کی قدرت اور طاقت میں نہیں ہے۔ آٹھواں جملہ وسع کرسیہ السماوات والارض، اس کی کرسی آسمان و زمین پر محیط ہے۔ عجیب بات ہے، کیسی کرسی ہوگی؟ انسان اگر اپنی عقل سے سوچے گا تو وہاں تک نہیں پہنچ سکتا۔ کیسی عجیب و غریب کرسی ہے جو تمام کے تمام آسمانوں پر محیط ہے۔ یہ آیات، یہ اور اس قسم کے جملے قرآن کریم میں جہاں پر بھی آتے ہیں وہ متشابہات کہلاتے ہیں، اور ان کے متعلق ہمیں یہ کہا گیا ہے کہ جس طرح سے قرآن میں آیا ہے ہم یقین کریں کہ واقعتاً یہ بات اسی طرح سے ہے، اور اس پر ہم ایمان لائیں۔ یہ ہمارے ایمان کا حصہ ہے، ہم اس کی صحیح کیفیت کا ادراک کر ہی نہیں سکتے، ہمارے اندر وہ صلاحیت ہی نہیں ہے۔ اور نواں جملہ ہے ولا یعودہ حفظہما، اللہ تعالیٰ ہر قسم کے تھکن، تعب، عجز، لاچاری، یہ تمام عیوب ہیں، اللہ تعالیٰ ان سب سے پاک ہے۔ دسواں اور آخری جملہ وہو العلی العظیم، وہ علی بھی ہے، بلند بھی ہے، اور عظیم عظمت والا بھی ہے، عالی مرتبت ہے اور بزرگی والا ہے۔ ہر عزت و عظمت، بلندی و برتری، شان و شوکت کی حقدار صرف ایک ہی ذات ہے، وہی ذات اللہ رب العزت کی ذات ہے۔ ماہ مبارک کا آغاز ہو رہا ہے، ماہ رمضان کے افتتاح کے موقع پر ماہ رمضان پیغام دے رہا ہے۔ یہ ماہ مبارک کی طرف سے پیغام ہے، میں نے عرض کیا کہ میرے لیے، آپ کے لیے اور تمام مسلمانوں کے لیے، کہ اے مسلمانوں، نفس و شیطان کے مکر و فریب اور ساری دنیا کے فتنوں سے حفاظت کے لیے اپنے آپ کو اس قلعے میں بند کر لو۔ آیت الکرسی کیا ہے؟ قلعہ ہے، اس قلعے کے اندر اپنے آپ کو بند کر لو، اور بند کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ اس کو پڑھا کرو۔ اس کو پڑھ کر اپنے اوپر، اپنے اہل و عیال کے اوپر، اپنے مال و منال کے اوپر جو شخص دم کرتا رہے گا وہ ہر فتنے سے محفوظ رہے گا۔ فتنوں سے حفاظت کے لیے ہمیں نسخہ بتا دیا گیا ہے، اور اس نسخے پر عمل کے لیے یہ خوشخبری بھی سنا دی گئی کہ ہر فرض نماز کے بعد اگر کوئی شخص آیت الکرسی کو اپنا معمول بناتا ہے تو سیدھا وہ جنت میں جائے گا۔ ذرا غور کیجئے کہ ہمیں یہ سارے نسخے بتا دیے گئے ہیں، اب اس کے باوجود اگر ہم عمل نہ کریں تو یہ غلطی، یہ کوتاہی کس کی طرف سے ہے؟ یہ ہماری طرف سے ہے۔ ہمیں اپنی ان کوتاہیوں کو دور کرنا ہے، اعمال میں جو کمی ہے اس کمی کا خاتمہ کرنا ہے، اور اس ماہ مبارک کے حوالے سے اللہ سے دعا کرنی کہ اللہ تعالی ہمیں اس قابل بنا دے، اس لائق بنا دے کہ ہم ان قرآن کریم کے بتلائے ہوئے تمام نسخوں پر خود بھی عمل پیرا ہوں، اور اپنے دیگر بھائیوں کو بھی عمل پیرا رہنے کے لیے توجہ دلائیں، ترغیب دلائیں۔ اللہ تعالیٰ اس کے مطابق مجھے بھی عمل کی توفیق نصیب فرمائے، اور آپ تمام حضرات کو بھی۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔